السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZH نیوز میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، اس وقت پارلیمان کے اندر نواز شریف صاحب کو بچانے کے لیے جو ہے وہ ایک قانون سازی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا ایک ذرائع کی خبریں ہیں کہ اس طرح کا قانون لے کے آیا جائے جو پارلیمان کے اندر جس میں آئین سازی کی جائے یا قانون سازی کی جائے، جس کے ذریعے نواز شریف کی جو نااہلیت ہے اس کو اہلیت میں بدلا جائے۔ اور دوسری طرف آئرنی دیکھیں کہ ایک عمران خان صاحب ہیں جن کو پھنسانے کے لیے ہر طرف سے وار کیے جا رہے ہیں، اور ہر طرف سے ایک حملے ہو رہے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے کہ دیکھیں ادھر سے ECP کا ریفرنس ہے، اور ادھر سے 62(1)F کی تلوار ہے، ادھر سے توشہ خانہ ہے، مطلب کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں سے بچ سکے بندہ۔ آئرنی اس وجہ سے ہے کہ جو بندہ اپنے فلیٹس کا جواب نہیں دے سکا تھا، اس کو بچانے کے لیے پارلیمان کو آگے کیا جائے گا اور پارلیمان کے ذریعے لایا جائے گا۔ یہاں پہ خواہش ہے لوگوں کی، میں نے اس دن بھی کہا تھا پارٹی کی خواہش ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں، لیکن نہیں، وہ اپنا پہلے ماحول صاف کر کے پورے طریقے سے اپنے لیے اپنے حق میں سارا ماحول کر کے پھر آئیں گے۔ یہ ہیں بڑے لیڈر کی نشانیاں۔ ان کے جو جاوید لطیف صاحب سمیت اور ایاز صادق صاحب سمیت ڈیٹیں دیتے ہوئے تھک گئے کہ آج آ رہے ہیں، کل آ رہے ہیں۔ اور ایاز صادق کی تو بچیں بھی کھل رہی تھی، انہوں نے کہا تھا میری بچیں آپ دیکھ رہے ہیں جنوری میں آ رہے ہیں، جنوری گزرے بھی 8-9 مہینے ہو گئے ہیں۔ اور ابھی جاوید لطیف صاحب نے پھر اپنی پسند خواہش کو خبر بنانے کی کوشش کی اور 15 ستمبر کی بات کی ہے۔ اور مزے کی بات دیکھیں کہ میں جس طرح بتا رہا ہوں کہ اس وقت راولپنڈی مری روڈ پہ جو نون لیگ کے پارٹی ورکر ہیں، انہوں نے بڑے بڑے اشتہار، بڑے بڑے تصویریں لگائی ہوئی ہیں، اور نیچے لکھا ہوا ہونتے آجا سجنا، یعنی کہ ہونتے آجا سجنا پر سجنا جو ہے نا، وہ ان کو بالکل اب کیا کہنا چاہیے کہ نہیں ہے کہ وہ واپس آ سکیں، اور بلکہ الٹا یہ دیکھیں کہ ان کے سجنا کے جو بھتیجے ہیں وہ وہاں پہ گئے ہیں۔ یہاں سے فرد جرم عائد ہونے والی تھی، فرد جرم پہلے وزارت اعلیٰ واپس ہوئی، 3 دفعہ تو وزارت اعلیٰ بنے، وزیر اعلیٰ بنے، نئے ریکارڈ قائم کیے۔ وزارت اعلیٰ واپس ہونے والی تھی، وہ واپس ہو چکی تھی، وہ فرد جرم لگنے والی تھی، تو وہ یہاں سے چلے گئے اور جا کے اپنے تایا کے پاس کہہ رہے ہیں ہم نیازی کو بھاگنے نہیں دیں گے، بھاگ کے خود لندن گئے۔ اور یہ بھی آئرنی ہے، اور یہ بھی آئرنی ہے کہ اس وقت جو ٹی وی کے اوپر تبصرے چل رہے ہیں وہ یہ ہیں، ایک صاحب ہیں جو اٹھتے بیٹھتے بھی ادھر ہیں بھائیوں کے پاس شام کو، اور ان کی خبریں بھی دیتے ہیں، اور اب الزام عائد یہ کرتے ہیں کہ ان کو خان صاحب کو لایا گیا تھا، جو لانے والے تھے مانے کے جو لانے والے تھے وہ لے کے آئے ان کو، اور اب وہی خلاف ہیں، خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں۔ اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں مجھے لائیو ٹرانسمیشن سے الیکشن کی اٹھایا گیا تھا کیونکہ عمران خان کو لانے کا پروگرام تھا۔ تو بھائی اس میں عمران خان صاحب کا اگر آپ کی بات مان بھی لی جائے تو عمران خان صاحب کا تو قصور نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کو تو آپ پچھلے 2011 سے 2010 سے تول رہے ہیں لمبی، ان کے اوپر تو غصہ نکال رہے ہیں۔ تو جنہوں نے آپ کو لائیو ٹرانسمیشن سے اٹھایا تھا، اگر وہ چینل کے مالکان تھے یا کوئی اور تھے تو آپ ان کے اوپر گلے شکوے کریں، ان سے کہیں کہ کیوں اٹھایا تھا۔ ان کے بھائیوں کی خبریں آپ صبح شام دے رہے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کالم لکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے خبریں ایسی دے رہے ہوتے ہیں کہ تاکہ ان کے اوپر کوئی حرف نہ آئے، اور ان کو پورے طریقے سے ان کا دفاع کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ جنہوں نے اگر آپ کو اٹھایا تھا تو ان سے جا کے شکوے شکایتیں کریں، آپ عمران خان سے کیوں شکوے شکایتیں کر رہے ہیں؟ الٹیمیٹم ظاہر ہے PTI کی طرف سے بھی ہے، اور کچھ لوگ اس کیس کو نواز شریف صاحب کے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب مطلب ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو سزا ہونے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے، کیونکہ نواز شریف کوئی تھی۔ اول تو قانونی طور پہ یہ تو عدالتوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس طرح نواز شریف صاحب کو ہوئی تھی اور کس طرح ہوگی یا نہیں ہوگی عمران خان کو۔ لیکن آپ یہ دیکھیں ان کی حتی الامکان کوشش یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو میرٹ پہ سزا ہو نہ ہو، نواز شریف صاحب کو اس بنیاد کے اوپر بھی بچا لیا جائے۔ پہلے تو وہ پچھلے 3-4-5 سال سے یہی لگے ہوئے کہ ہر جگہ اگر GIT غلط ہے، فون پہ بن گئی، یہ غلط ہے، وہ غلط ہے، اور یہ بیٹے کی تنخواہ ہے، ہر جگہ وہ اب اس کیس کے فیصلے کو بھی، ECP کے بھی فیصلے کو بھی اب بنیاد جو عمران خان کے اوپر تلوار لٹکائے گی، اس کو بنیاد بنا کر نواز شریف صاحب کو اہل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر عمران خان صاحب کا فیصلہ جو ہے وہ بالفرض عدالتیں کہتی ہیں کہ یہ غلط ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نواز شریف صاحب کا فیصلہ بھی غلط ہے۔ اس کے اوپر ایک لمبی بحث کی ضرورت ہے، لیکن ایک پورا نیریٹو کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دونوں کیسوں کو اورنج اور ایپل کو جس طرح کہتے ہیں نا، گھوڑے اور گدوں کو مکس کر کے ایک نیا نیریٹو کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ بات کریں گے، لیکن ابھی ہم تھوڑا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو الٹیمیٹم دیا ہے PTI نے، تو صاف نظر آ رہا ہے کہ حکومت ہے، اس کے پاس آپشن وغیرہ کوئی نہیں ہے، ڈھیٹوں کی طرح بیٹھی ہوئی ہے
کیونکہ نہ صوبائی اختیارات ہیں، اندر سے نیندیں اڑی ہوئی ہیں. ظاہر ہے پرویز الہی صاحب نے فیلڈنگ سیٹ کرنی ہے اپنی، جہاں جو ایک ظاہر ہے ہر حکومت اپنے پسند کے افسران بھی لگاتی ہے، الیکشن سے پہلے سارا کچھ سیٹ بھی کیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں نواز شریف اور نون لیگ سے زیادہ کون جانتا ہے، ان کو سب کچھ پتہ ہے. لیکن اس وقت وہ جو ہے ان کے میسیج بھی کہیں اور دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو، حالانکہ وہ خود فون بھی بیچارے کرتے پھر رہے ہیں، کبھی ڈالر کو وہ کر دو، نیچے لے آئیں، قرضے IMF کر دیں اور سارا کچھ کر دیں، وہ معاف کروا دیں. لیکن یہ حکومت جو ہے یہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ نہیں چل سکتا. رہ گیا بیانیہ، تو نواز شریف صاحب نے جو بیانیہ کھڑا کیا تھا اپنے حق میں کہ عوام کا سمندر ہوگا، اس میں وہ تو ناکام ہوئے تھے. وہ یہاں سے GT روڈ سے ریلی لے کے گئے تھے، دوبارہ انہوں نے ہمت نہیں کی تھی کہ مجھے کیوں نکالا والی ریلی آپ کو یاد ہوگا، کیونکہ یہاں صبح پہلے دن ریلی والے کے پہلے دن ریکارڈ کے اوپر ہے کہ حنیف عباسی صاحب کو ڈانٹ پڑ گئی تھی. یہ تھا ان کا بیانیہ، اور یہ عوام کے ذریعے انہوں نے بھی کوشش کی تھی اس فیصلے کو ریورس کروانے کی. عمران خان صاحب بھی کوشش کریں گے، اور عمران خان صاحب کو ایک کال گھر میں بیٹھ کے دیتے ہیں جب لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ خود وہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی F9 بیٹھا ہوا، کوئی لبرٹی چوک میں بیٹھا ہوا، کوئی کدھر بیٹھا ہوا، لیکن وہ جلسے بھی کر رہے ہیں. اور جلسے جو انہوں نے 20 ضمنی الیکشن کے حوالے سے مہم چلا کے کی، سب کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھا. اور وہ جیتنے کے بعد رزلٹ لینا بھی، وہ لینے کے بعد بھی تو پاپولر نیریٹو جو ہے نواز شریف تو بنانے میں کامیاب نہیں ہوئے تھے اپنے حق میں، لیکن اب عمران خان صاحب نے جو سب کی نیندیں اڑائی ہوئی ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں. ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ باقی چیزیں بھی ڈسکس کرتے رہیں گے. ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.